لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ کی ہم پر بے پناہ نوازش ہے کہ اس نے ہمیں آقا نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات محترم، سورہ بقرہ کی جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 پر 6. اس سے آگے کی آیت میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہو، آرام سے رہو، مزے سے رہو، چین سے رہو، کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی تم پر، جہاں سے چاہو کھاؤ، جتنا چاہو کھاؤ، خوش خوش رہو، مگر یہ درخت میں بتا رہا ہوں اس کے قریب بھی نہیں جانا. بس اتنی ہی پابندی ہے، کوئی پابندی نہیں. مثال کے طور پر ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہر چیز کھاؤ، بس ایک چیز بیگن فقط نہیں کھانا. ہر چیز کھا سکتے ہیں تو اس میں تکلیف کیا ہے؟ مگر کوئی بیگن ہی اٹھا کر کھا لے تو پابندی چلے گی. تو یہ درخت اللہ نے اشارہ کیا، فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا. یہ پابندی لگائی گئی. اگر اس درخت کے قریب بھی چلے گئے، اس کا مطلب اس کا پھل اگر تم لوگوں نے کھا لیا تو جنت میں نہیں رہ سکو گے. تب ابلیس یہ دشمن تھا حضرت آدم علیہ السلام. کب سے دشمنی ہوئی اس کی آدم علیہ السلام سے؟ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزت سے نواز دیا. بعض لوگ کسی کے خواہ دشمن بن جاتے ہیں. کیوں؟ کسی کو عزت ملی تو اس کے دشمن بن جاتے ہیں. یعنی دوسرے کی عزت یہ ہضم نہیں کر سکتے. یہ ابلیس کی خصلت. کوئی کسی کی عزت کرتا ہے وہ دیکھ کر تلملا جاتے، اسے کیا عزت، اسے کیوں عزت، اس کا کیا درجہ ہے؟ اس کا جو درجہ ہے عزت کرنے والا جانتا ہے. دیکھیے، ایک ایسا شخص جو 5ویں کلاس تک ہی پڑھا ہے، 5ویں کلاس تک پڑھ کر بچوں کو LKG UKG میں پڑھایا. اس کے پاس جو LKG UKG پڑھا وہ IAS آفیسر بن گیا. پھر جب یہ 5ویں کلاس میں پڑھے ہوئے شخص کے پاس آئے گا تو اس کے ہاتھ کو بوسہ دے گا، ہاتھ باندھ کر کھڑے گا. کیوں؟ ارے تو IAS ٹاپ لیول ڈگری ہے، تو ایڈمنسٹریٹو سروس کا آفیسر ہے، اس یہ تو
پانچویں پڑھا ہے نہیں، پانچویں پڑھا ہے ضرور، لیکن ہے میرا استاد۔ اگر یہ ABCD نہیں پڑھاتا تو میں وہاں تک کیسے جاتا؟ یہ 1 2 3 نہیں سکھاتا تو میں کیسے پڑھتا؟ اسی طرح کوئی حافظ بن گیا، عالم بن گیا، مفتی بن گیا، مسجد میں آیا، مؤذن صاحب حافظ بھی نہیں، عالم بھی نہیں، آ کے بڑی عزت سے کیا مجھے الف ب ت یہ پڑھا ہے، ان کے پاس پڑھ کر ناظرہ سیکھ کر ہی اس کے بعد میں مدرسے کو گیا، حافظ بنا، پھر عالم کا کورس کیا، افتاء کر کے مفتی بنا، سب کچھ ہوا، مگر شروع کی تعلیم ان سے حاصل کیا۔ تو عزت کرنے والا جانتا ہے کہ کیوں اسے عزت مل رہی ہے۔ تو ابلیس دشمن بن گیا آدم علیہ السلام کا، اور آدم علیہ السلام کی وجہ سے بی بی حوا کا بھی دشمن بن گیا، کیونکہ بی بی حوا بیوی کس کی ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام انسان، اس لیے ان کا دشمن۔ شیطان دشمن ہے ہر انسان کا، اس کی دشمنی چند انسانوں سے نہیں، تمام انسان بنے تو شیطان تمہارا دشمن۔ اگر ہاتھی بن گئے، گھوڑا بن گئے، کتا بن گئے تو شیطان دشمنی نہیں کرتا، انسان بنے تو دشمن ہو جاتا، وہ مرد انسان رہے یا عورت انسان رہے، تو دونوں کا دشمن۔ اب اس نے سوچا کہ کس طرح ان دونوں کو جنت سے باہر کرنا، باہر نکال دینا، آدم کو اور حوا علیہ السلام دونوں کو۔ تو یہ ظالم جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک درخت سے منع کیا، میں انہیں ایسا پھسلاؤں گا، ایسا پھسلاؤں گا کہ میرے دام فریب میں آ کر اس پھل کو کھا لیں گے جس پھل کے کھانے سے اللہ نے منع کیا۔ تب گیا، بہکایا بہکایا بہکایا، آخر کامیاب ہو گیا۔ کیا ہوا؟ کامیاب ہو گیا۔ پروردگار کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، تو پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے پھسلایا۔ پروردگار عالم کا کرم دیکھیے، یہ دونوں آدم و حوا، ان سے غلطی ہوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے پروردگار، پروردگار کہتا ہے کہ ان دونوں کو شیطان ظالم نے پھسلایا، پھسل گئے۔ کیا کریں؟ دیکھیے کوئی برابر ہی چل رہا ہے، سنبھل کے جا رہا ہے، کوئی ظالم وہاں پہ تیل گرا دیا، تیل گرا کے چھپ گیا، تو یہ کیا کریں گے؟ تیل گر گیا، سوکھ گیا، انہیں پتہ نہیں چلا، پاؤں رکھیں گے تو گریں گے، تو لوگ کہیں گے کہ یہ گرے ہیں لیکن ان کو گرانے کی سازش کرنے والا کوئی ہے۔ تو اسی طرح آدم و حوا دونوں خدا کے نیک بندے، آدم علیہ السلام تو خدا کے بہت ہی نیک بندے، پیغمبر، اور ان کی بیوی بی بی حوا یہ بھی بہت ہی نیک عورت۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو جو پیدا کیا، نیک انسان کو پیدا کیا، گنہگار مجرم کو پیدا نہیں کیا، اور پہلی عورت کو جو اللہ نے پیدا کیا وہ بھی نیک خاتون، کیونکہ وہ تمام انسانوں کی ماں بننے والی، پیغمبروں کی بھی ماں بنے گی، ولیوں کی بھی ماں بنے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماں ہیں، بی بی حوا پہلی ماں ہے، لہذا اللہ نے ان کو پاک دامن رکھا، پاکیزہ پیدا کیا۔ اب یہ شیطان پلید یہ دخل اندازی کر رہا ہے، دونوں کو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ دیکھو میں تمہیں ایک ایسا درخت بتا رہا ہوں، هل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، میں تمہیں ایسا درخت بتاؤں گا کہ اس درخت کا پھل تم لوگ کھا لیں گے تو کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اور ایسی بادشاہت تمہیں ملے گی جو کبھی مٹنے والی نہیں۔
مگر یہ نہیں بتایا کہ اسی درخت کو میں بتا رہا ہوں جس درخت سے اللہ نے تمہیں منع کیا، ایسا نہیں بتایا۔ اور ان دونوں کے ذہن سے بھی بات نکل گئی، تو بالآخر یہ دونوں شیطان کی بات کو مان کر پھل، وہ گیہوں تھا یا کوئی اور پھل تھا، قرآن نے نام نہیں بتایا ہے، روایتوں میں ہے کہ وہ گیہوں، تو جا کر کھا لیے۔ کھاتے ہی کیا ہو گیا؟ دونوں بے لباس ہو گئے۔ جنت میں خاص لباس تھا دونوں کا، یہ جو ہم کپڑے پہنتے ہیں یہ لباس نہیں تھا، وہ الگ لباس تھا۔ وہ لباس کیا تھا اس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کی ایک نشانی اللہ تعالیٰ نے ہماری انگلیوں میں رکھی ہے، وہ ہے ناخن۔ یہ جو ناخن ہے یہ پورا لباس تھا، پورے بدن کا لباس۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے بہکا دیا اور اس درخت سے یہ دونوں کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، تو ان دونوں کو نکال ہی دیا اس جنت سے جس میں وہ دونوں تھے۔ وہ دونوں بڑے عیش و آرام کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ تھے، ایک آدم ایک حوا علیہم السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تب انہیں جنت سے نکلنا پڑا، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی تھی کہ تمہیں پوری آزادی ہے مگر ایک خاص درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پروردگار کہتا ہے ہم نے کہا، ہم نے آدم حوا سے کہا اہبطوا، اتر جاؤ، تم دونوں اترو، تم دونوں کی جو اولاد ہے تمہاری پشت میں وہ بھی اتر جائے گی۔ آدم علیہ السلام کی پشت میں یعنی پیٹھ میں، پیٹھ کی ہڈی میں پوری اولاد کے جسموں کے ذرات کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا۔ اسے کہتے ہیں ذریت آدم، ذرہ ذریت۔ قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی پشت میں تھے۔ کیسے تھے اسے سمجھانے کے لیے یہ جو میموری کارڈ ہے اتنا سا ہے، اس میں پورا قرآن بھی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، 1000 کتابیں ہو جاتی اس کے اندر۔ پھر آپ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو ساری کتابیں اتر کر آتی ہیں، مگر اس میں چھوٹے سے چپ میں۔ جب آپ کی بنائی گئی اس چیز میں کمال ہے کہ کتنی تصویریں ہیں، 1500 تصویریں ہیں، کتنے فنکشن ہیں، 200-250 فنکشن، شروع سے لے کر آخر تک 1.5-2 گھنٹے کا ایک جلسہ ہے، تو پورا اس کے اندر سیو ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ سیو، محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اس چھوٹی سی چیز میں اتنی چیزیں محفوظ ہیں، پروردگار عالم کی قدرت میں کمی کیا ہے؟ تو یہ ایک آدم علیہ السلام کی پشت میں اس نے پوری اولاد کو رکھا اور کہا اتر جاؤ، یعنی 2 ہی اترنے والے ہیں، مگر کہا جا رہا ہے کہ تم سب اتر جاؤ، یعنی 2 سے زیادہ لوگوں کے لیے جو خطاب ہے ویسا خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت میں پوری اولاد تھی، سب نکلو، بعضکم لبعض عدو، پورے اتر جاؤ۔ اے انسانوں، اب جنت میں تمہاری مدت ختم ہو گئی، اے آدم و حوا اتر جاؤ، اب تمہاری اولاد یہاں پیدا ہونے والی ہے دنیا میں۔ بعضکم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کا دشمن رہے گا، تم لوگ ایسے رہیں گے کہ ایک دوسرے کا دشمنی برابر جاری رہے گی۔ انسان کا دشمن ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہے۔ تو دوستی، محبت،
رشتہ داری کی وجہ سے دشمنی ختم ہو جاتی ہے، مگر انسانوں کی دشمنی ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک فطرت بنا دی، یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر ہے۔ مستقر کا معنی رہنے کی جگہ، تمہیں زمین میں رہنا ہے۔ وَمَتَاعٌ، اور زمین کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا ہے، اِلیٰ حین، ایک مدت تک۔ تو ہر ایک کے لیے ایک مدت مقرر ہے۔ یہ جو کہا کہ بعضکم لبعض عدو، یہ ایک دوسرے کے دشمن رہیں گے، یہ ایک دشمنی تو رہے گی ایمان و کفر کی دشمنی۔ جو لوگ مومن رہیں گے وہ کافروں سے نفرت کریں گے، جو کفار ہوں گے وہ مومنوں سے نفرت کریں گے، جو نیک خصلت لوگ ہیں وہ بری خصلت والوں سے نفرت کریں گے، اور برے لوگ نیک لوگوں سے نفرت کریں گے، اور یہ جھگڑے سارے معاملات میں آئیں گے۔ مگر ان جھگڑوں کے باوجود انصاف کے راستے کو اپنا کر زندگی گزارنا، یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ پھر اس زمین کے اندر تمہارے لیے مقام ہے ایک مدت تک، اور متاع کا معنی ہے برتنے کی چیز، یعنی زمین کی چیزوں سے تم فائدہ حاصل کرو گے، یہاں کے پھلوں سے، ترکاریوں سے، یہاں کے دھاتوں سے تم برتن بناؤ گے، اپنے مکانات بناؤ گے، آرام کی چیزیں بناؤ گے، اور پھر تمہیں یہاں کی چیزوں سے مزہ ملے گا، اس کے بغیر تم جی بھی نہیں سکتے، مگر الی حین، ایک مدت تک۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ویزا آپ کے ہاتھ میں آتا ہے، ویزا، اس کے اندر ایکسپائری ڈیٹ بھی ہے۔ اسی طرح ہم ویزا لے کر دنیا میں آئے تو ہمارا ایکسپائری ڈیٹ تقدیر کے ویزا میں لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ اس دن برابر انسان دنیا سے چلے جائے، رکنا چاہے گا تو بھی رک نہیں سکتا، کوئی اسے روکنا چاہے تو وہ بھی روک نہیں سکتا۔ موت کا ایک دن معین ہے، مقرر ہے، وہ دن آ کر ہی رہے گا۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو وہ موت تم سے مل کر ہی رہے گی۔ کہاں کہاں ملے گی؟ پروردگار کہتا ہے کہ یدرککم الموت وَإِن كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر چلے جاؤ تو بھی موت تمہیں پکڑ کر ہی رہے گی۔ موت کی پکڑ سے، موت کی چنگل سے تم کسی بھی حال میں بچ نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ہر ایک کو اس دنیا میں ایک مقررہ مدت کے لیے بھیجا ہے۔ جب وہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو کمزور انسان رہے یا طاقتور انسان رہے، بیمار آدمی رہے یا صحت مند آدمی رہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو اب اس دنیا میں رہ کر ہمیں کرنا کیا ہے؟ یہ تعلیم ہم کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح کھیت پر کسان محنت کر کے پھل حاصل کرتا ہے، اسی طرح اے لوگو تم اس زمین میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرو، آخرت میں تمہیں پھل مل کر ہی رہے۔ تو یہ جو زندگی ملی ہے یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس زمین پہ اتارا، اس وقت ہی بتا دیا کہ اے آدم و اے حوا، تم دونوں کی زندگی اور تمہاری
اولاد جو پیدا ہوگی، بھلے وہ مرد رہے یا عورت رہے، ہر ایک کی زندگی یہاں پر لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ کوئی 100 سال، کوئی 50 سال۔ اگلے زمانے میں عمریں زیادہ تھیں، لمبی لمبی عمریں تھیں۔ آدم علیہ السلام کی عمر ہی 1000 برس کی۔ ایک پیغمبر کی عمر کئی ہزار سال کی بھی ہوئی ہے، مگر اب عمروں کو پروردگار نے گھٹا دیا۔ عمر کم ہے لیکن آدمی کام بہت کر لیتا ہے۔ تو عمر کتنی ہے اس امت کی؟ پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان۔ 60 لگ گئے تو سمجھنا کہ کیا پڑ گیا ہے، ریڈ لائن پڑ گیا ہے۔ ہمیں ریڈ کلر دیکھتے ہیں بولتے گاڑی ریزرو میں آ گئی، گاڑی کیا ہو گئی، ریزرو میں آ گئی۔ اب ان قریب پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ پیٹرول بھر لیتے ہیں مگر یہاں پر کچھ بھر نہیں سکتے آپ۔ 60 سال ہو گئے، کوئی 80 سال بھی جیتے ہیں، 100 سال 150 سال بھی جیتے ہیں۔ وہ کوئی 1-2 اس کا اعتبار نہیں، النادر کالمعدوم، وہ جو ہے ریئر کیسز، کہیں، مگر زیادہ تر 70 سال، 60 اور 70 کے درمیان۔ اور 70 سے مراد 70 پلس وہ بھی اس میں آ جاتا ہے۔ 80 جب تک نہ لگے تو وہ 70 کے دائرے میں رہتی عمر۔ تو یہاں پر ایک مقررہ مدت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس دنیا میں رہ کے ہمیں کرنا کیا ہے؟ پروردگار فرما رہا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے تمہیں زندگی میں اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی عمل کے لیے دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں کہ یعملی اے میری بیٹی تو عمل کر، تو عمل کر، تو عمل۔ اپنی بیٹی سے کہا تو عمل کر، کیا مطلب؟ یہ میری بیٹی ہے اور امت کی جتنی عورتیں ہیں وہ بھی میری روحانی بیٹیاں ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں اور ہمارے حضور روحانی باپ، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں، امت کی مائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، یعنی میرے نبی کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور کی کسی بھی بیوی سے کسی نے نکاح نہیں کی۔ بیوہ سے نکاح کرنا جائز ہے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت بیوہ بن جاتی ہے، 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ختم ہونے کے بعد اس کا نکاح کسی سے ہو سکتا ہے۔ یہ عام لوگوں کا حکم ہے، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضور کی بیوی سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ ماں کو کوئی اپنی بیوی کیسے بنا سکتا ہے؟ ماں کو بنا نہیں سکتا۔ اسی لیے ہم جب بی بی عائشہ کا نام لیتے ہیں، بی بی حفصہ کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں ام المومنین عائشہ، ام المومنین، مومنوں کی ماں۔ تو یہ زندگی دے کر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہ حین، ایک مدت تک ہی تمہیں رہنا ہے، اسے تم ہمیشہ کی جگہ سمجھ گئے تو یہ دھوکہ ہے،
یہ تمہارا دھوکہ ہے۔ شاعر کہتا ہے دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے تو جو کر رہا ہے 2 دن کا وہ سفر ہے۔ یہ 2 دن کا سفر، انتقال کے بعد کسی سے پوچھا جائے کہ کم لبثت، کتنے دن تو دنیا میں رہا، تو جواب دے گا لبثت یوما و بعد یوم، یہ 1 دن رہا یا دن کا کچھ حصہ رہا۔ یہ زندگی اتنی مختصر دکھے گی، اور یہ مختصر سی زندگی آخرت کو بنانے کے لیے دی گئی ہے۔ دیکھیے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، فرماتے ہیں گندم از گندم برایت جوز جو، از مکافات عمل غافل مشاؤ۔ اے لوگو تم اگر گیہوں پیرو گے تو گیہوں حاصل کرو گے، اگر تم دوسرا اناج پیرو گے تو دوسرا اناج ہی حاصل کرو گے، تو تمہارا عمل ایک دانے کی طرح ہے، جیسا عمل کرو گے ویسا ہی پھل آخرت میں حاصل کرو گے۔ اگر اچھے عمل تم نے دنیا میں کیے تو یقیناً تمہیں اس کا انعام ملے گا، اگر برے عمل تم نے دنیا میں کیے تو یقیناً تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ خدا کے اس قانون سے کوئی مستثنا نہیں ہے، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں برائیاں کروں گا مجھے جنت مل جائے گی، میری تقدیر میں ہو تو مل جائے گی۔ دیکھیے تقدیر میں ہو تو ہی ملے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر تمہیں جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرو، کیونکہ تمہیں اس دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ جہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اس کے بارے میں کم سوچو، اور جدھر تم کو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے بارے میں زیادہ سوچو۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔